الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹ بیکرز فتح روڈ چوک اعظم سے مخاطب ہوں۔ پیارے دوستو، آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اماس کا ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا سوج جانا، منہ کا سوج جانا، یعنی پورے جسم پہ سوجن آ جاتی ہے، اس کو اماس کہتے ہیں۔ کون سا اماس؟ الف میم الف ما سین، اماس، ٹھیک ہے جی۔ اماس ہو جانا یعنی ہر چیز کا پھول جانا، ہر چیز پہ سوجن آ جانا۔ بعض مریضوں کے ہاتھ سوج جاتے ہیں، بعضوں کے پاؤں سوج جاتے ہیں، بعض مریضوں کے چہرے سوج جاتے ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ بیماری بھی ایک خطرناک بیماری ہے۔ خطرناک تب ہے جب اس کا علاج غلط ہو۔ اگر اس کا علاج ٹھیک ہو تو پھر یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، پھر یہ آسان بیماری ہے اور اس کا علاج آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً زیادہ تر وہ مریض دیکھے گئے ہیں جو ہوٹلنگ کرتے ہیں، جو فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، گرم چیزوں کا، خشک گرم چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ مریض جو ہیں اس بیماری میں پائے گئے ہیں۔ اور پھر بعض مریضوں کے گردے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، گردے جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا یہ مرض جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے جو رنگت ہے وہ آپ دیکھیں گے زرد قسم کی ہوگی، اور ایسے مریضوں کے منہ کے ذائقے کڑوے ہو جاتے ہیں، سانس بڑی مشکل سے آ رہی ہوتی ہے، سانس کی تنگی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے گردے اس میں جو ہیں مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوری طور پر اپنی غذا کو تبدیل کر دینا ہے۔ کوشش کریں دودھ کی لسی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ نمک والی آپ لسی استعمال نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس میں کچھ چینی، گڑ وغیرہ اس طرح کی چیز ڈال کے وہ لسی بنائیں اور وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کافی فرق پڑے گا۔ اگر آپ کا پیشاب رکا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا۔ تو ایسے مریضوں کو کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی کے سالن بنا کر استعمال کروائیں، جو کی روٹی استعمال کروائیں، کسٹرڈ، جو کا دلیا، کھیر، اس طرح کی چیزیں بنا کر آپ مریض کو استعمال کروائیں۔ ٹھنڈی سے ٹھنڈی چیزیں استعمال کروائیں، گرم تر چیزیں استعمال کرائیں، تر گرم چیزیں استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض جو ہے وہ سنبھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے پاس جب مریض آتے ہیں تو میں ان کو جو ہے جو دوائی دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ 5 ملین 1000 ملی گرام صبح و شام کھانے کے بعد، ہمراہ عرق جگر۔ یہ عرق جگر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو نہیں ملے گا بازار سے، اس کو بھائی خود بنانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1 بوتل لینی ہے عرق مکوح کی، 1 بوتل لینی ہے عرق کاسنی کی، اور 1 بوتل آپ نے لینی ہے شربت بزوری کی، شربت بزوری معتدل کی، ٹھیک ہے۔ کسی بڑے برتن میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے، پھر یہی بوتلیں آپ نے بھر لینی ہے۔ اب آپ نے اس سے 1 کپ لینا ہے، 1 کپ لے لیں، آپ کی مرضی، آدھا کپ لے لیں اور آدھا کپ اس میں پانی ڈال لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ 5 ملین جو 1000 ملی گرام کا کیپسول ہے، یہ صبح شام اس عرق کے ساتھ کھانا ہے۔ اور اسی طرح دن کے وقت جو ہے آپ نے اکسیر جگر کا 1000 ملی گرام کا کیپسول لینا ہے، یہ بھی اسی عرق کے ساتھ دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے رات سوتے وقت جو ہے صفوف میدہ
آدھی چمچ آپ نے ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماری ہے وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر غائب ہو چکی ہوگی۔ کم از کم 3 ہفتے ضرور دوائی استعمال کریں تاکہ یہ بیماری دوبارہ واپس نہ لوٹے، ہمیشہ مشکل ختم ہو جائے۔ تو یہ دوائی کھانا آپ کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ آپ یہ دوائی استعمال کریں۔ اگر کسی مریض کا یہ مسئلہ ہو، ہاتھ سوج گئے ہوں، پاؤں سوج گئے ہوں، یا چہرے پہ سوجن آ گئی ہو، یا پورے جسم پہ سوجن آ گئی ہو، تو یہ لازمی آپ یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے سوجن بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی جو زندگی جو عذاب بنی ہوئی تھی انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میری آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔